السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لغت میں توبہ رجوع کرنا اور لوٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے جو دور ہو جاتا ہے، تو ان گناہوں پہ، ان غلطیوں پہ تائب ہو کر، ان گناہوں کی معافی مانگ کر وہ پھر سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اس کو اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اگر غلطی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو تو توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی پہ نادم ہو، اس غلطی کو چھوڑ دے، اس غلطی کا اصرار نہ کرے، دوبارہ اس غلطی کا اعادہ نہ کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وقت پر توبہ کرے، یعنی موت سے پہلے توبہ کرے۔ اور اگر غلطی انسان کے حق میں ہوئی ہے، اگر اس نے انسان کے حق کی تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگے۔ اگر اس کا مال لیا ہے، اس کی زمین غصب کی ہے تو اس کو لوٹا دے۔ اگر اس نے غیبت کی، چغل خوری کی تو اس سے معافی مانگے۔ اگر اس نے اس پہ تہمت لگائی تو اس سے یا تو معاف کروائے یا پھر اپنے اوپر حد جاری کروائے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص جو بیابان میں، جنگل میں گزرتا ہے اور اس کا اونٹ اس کے پاس ہے سواری کے طور پہ، اور اس پہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، راستے کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہیں، اچانک وہ سامان اس کا، وہ سواری کھو جاتا ہے تو وہ بہت تلاش اور جستجو کرتا ہے، لیکن تلاش اور جستجو کے بعد وہ سامان اسے اور وہ سواری نہیں ملتی ہے تو وہ درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس آ کھڑا ہوا ہے، تو وہ فرط جذبات میں بہت زیادہ خوش ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ جو خوشی میں غلط الفاظ نکال دیتا ہے اور جذبات کے بہاؤ میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بندہ کہہ بیٹھتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے۔ اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والے دن میں اللہ سے توبہ کرے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور قبیلہ جہینہ کی ایک عورت کا واقعہ ہے کہ وہ زنا سے حاملہ ہو گئی۔ اس نے اپنی زنا کا اعتراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو جب بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں سے بے نیاز ہو گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پڑھائیں گے اس عورت کی نماز جنازہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اتنی خالص توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پہ تقسیم کیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو۔ اور کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا؟ یہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم و عنہن کا جذبہ ہوتا تھا کہ خوف الہی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا، آخرت کی فکر، آخرت میں جواب دہی کا خوف، اور آخرت کی سزا جو ہے ان کے نزدیک بہت زیادہ ہوتی تھی۔ دنیا کی سزا ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی تھی آخرت کے مقابلے میں، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر سوچا جائے تو۔ انہوں نے ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کتنا زیادہ خوف تھا کہ انہوں نے ان کو کسی بھی شرمندگی، کسی بھی عار کا احساس نہیں ہوا، اور انہوں نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ پتہ تھا کہ یہ سزا ہے، سنگسار سزا ہے، یعنی خود کی قربانی دینی ہے، موت ہی سزا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کرام اور صحابیات کا جذبہ۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں
دن و رات میں 70 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں، اور مسلم میں ہے کہ میں 100 بار دن و رات میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ انسان، وہ ذات جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہے، اور وہ گناہ معاف ہے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہم دن و رات غلطی کرتے ہیں، تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت سے دور رہیں؟ کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہنا چاہتا ہے؟ کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت جسے نہیں چاہیے؟ اور یہ بات ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو موت کی تیاری کیسے ہو؟ موت کی تیاری ایسے ہو کہ انسان دن و رات توبہ کرے تاکہ انسان گناہوں سے تائب رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نقطہ پڑ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگر انسان تائب نہ ہو گناہ پہ، معافی نہیں مانگے، تو وہ نقطہ پڑھتے پڑھتے وہ دل جو ہے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم دن رات جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے گریہ بازاری کریں، معافی مانگیں اپنے رب سے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو بہت بڑا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ کو خود پسند ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے غلطی کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ چاہ رہا ہے خود کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے اور مجھ سے مانگے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ ہے کہ اگر لوگ برائی نہ کرے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے جو برائی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔